محبت کیا ہے؟ روز اول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ دراصل محبت کے بارے میں لکھنے والے ہر شاعر، ادیب، دانشور، صحافی، صوفی، بزرگ، ولی، گویا جس کے دل و دماغ میں محبت کے لیے جو حسن پیدا ہوا، سب نے اپنے الفاظوں میں محبت کی تعریف قلم بند کر دی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبت ایک ایسا سفر ہے جس کی چاہت، جس کی تعریف کا زوال نہیں ہوا۔ محبت کا لفظ کئی معنی رکھتا ہے۔ محبت کئی قسموں کی ہوتی ہے۔ یہ محبت عام کسی شے سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی خاص ہستی سے، شخص یا رشتے سے بھی ہو سکتی ہے۔ محبت معمولی سی بھی ہو سکتی ہے اور شدید بھی ہو سکتی ہے۔ شدید محبت جان دینے اور لینے کی حد تک بھی ہو سکتی ہے۔ اسے ہم پیار یا عشق بھی کہتے ہیں۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً مذہب کی روح سے پیار، کسی خاص رشتے سے پیار، حب الوطنی یعنی وطن کے لیے پیار جس کا کوئی ثانی نہیں، کسی انسان کے لیے پیار۔ گویا ہر کسی کو اپنی پسندیدہ شے سے محبت ہو سکتی ہے۔ مزید اس میں اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان سے لے کر ہر چرند پرند شامل ہیں۔ کہیں انسان کو انسان سے بے پناہ محبت ہے تو کہیں انسان دنیا سے ہٹ کر خدا کی بنائی دوسری مخلوقات سے بھی محبت کے رنگ بکھیرتا ہے۔ گویا محبت ایک ایسی رحم دلی ہے جو کسی ایک شے کے لیے مختص نہیں کی جا سکتی، کیونکہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کائنات میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، سب کچھ محبت ہے۔ انسان سے انسان اور پھر انسان سے کائنات اور کائنات سے خدا تک کا سفر محبت کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی، گویا جس سے محبت ہوئی اس نے اسی کی تعریف میں محبت کے حسن کو قلم بند کر دیا۔ میں یہ ضرور کہوں گی محبت ایک بہت ہی پیارا احساس ہے۔ محبت جیسا احساس جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ محبوب کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو انسان محبت کے بارے میں جان لیتا ہے پھر وہ اس کائنات اور اللہ سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر کسی انسان میں محبت نہیں تو پھر اس دنیا میں نظریات، سائنس، فلسفہ اور روحانی دنیا کے علم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دلی لگن محبت ہی آپ کو سب کچھ سکھاتی ہے۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت کے ہونے سے ہی سب کچھ ممکن ہے۔ محبت کا مطلب ایک ہو جانا، اس کائنات سے جڑ جانا، زندگی اور موت سے جڑ جانا، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ انسان کچھ بھی بن جائے، دانشور، صوفی، مرشد، مذہبی، مفکر، سائنسدان، روحانی مفکر، اگر انسان کے دل و دماغ میں محبت نہیں ہے تو اس کائنات میں ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ محبت ہی ہے جو ہمیں انسانیت سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ محبت ایک جذبہ، محبت جس کا نام بھی محبت سے لیا جاتا ہے، جو کسی جاندار بے جان چیز کے دل کی گہرائی سے پھوٹتا ہے، محبت بے لوث ہوتی ہے۔ اگر محبت میں بے لوثی نہ ہو تو وہ محبت پاک نہیں ہوتی۔ ایسی محبت جس میں بے لوثی نہ ہو پھر وہ محبت نہیں، دھوکہ ہے اور وقت گزاری کی محبت ہوتی ہے، جسے عام لفظوں میں فلرٹ کہا جاتا ہے۔ کسی نے محبت کو یوں بیان کیا کہ محبت پانے کا نام نہیں بلکہ کھو دینے کا نام ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہر سال عید قربان پہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قیمتی سے قیمتی جانور لے کر قربانی دیتے ہیں، جو کہ ہر سال 10 ذی الحج کو مسلمان سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ گویا یہ بھی ایک محبت ہے جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں۔ اب محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر محبت کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کا تجربہ کیا جائے، اس کا مشاہدہ کریں۔ آخر یہ محبت ہے کیا؟ محبت کو بڑی تحمل مزاجی سے سمجھیں، کیونکہ محبت کا احساس بہت گہرا ہے۔ اس میں جلد بازی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم محبت کا تجربہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے احساس کو سمجھنے سے پہلے ہی ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم محبت کے واردات کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اگر محبت کے احساس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ہمیں محبت کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا؟ دراصل محبت ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں پیار سے پیش آنا، پیار سے بات کرنا اور تحمل مزاجی سکھاتا ہے۔ اگر ایک انسان جو اپنی انا کے آگے کسی کو نہیں مانتا لیکن کسی کا دل جیتنے کے لیے انسان خود کو کتنا نرم مزاج بنا لیتا ہے کہ جس کو وہ محبوب بنا لے، اس کا ہر تلخ لہجہ، ہر تلخ رویہ برداشت کرتا ہے، اس کے ہر ناز نخرے اٹھاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو محبت ہوتی ہے اور یہ سب کچھ محبت سکھاتی ہے۔ محبت ہمیں انسانوں سے ہی پیار کرنا نہیں سکھاتی بلکہ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات سے رحم دلی سے پیش آنا سکھاتی ہے۔ واقعی اگر کسی انسان کے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر وہ اس دنیا کو نہیں جان سکتا، اس دنیا میں موجود محبت کے احساس کو نہیں جان سکتا۔ آخر میں اس محبت کا ذکر کروں گی کہ جو میرے خدا نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو خدا نے کی ہے، جس نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات بنا دی کہ میرے نبی جیسا پیار اس دنیا میں کوئی نہیں۔
محبت کہنے کو ایک لفظ جبکہ وسعت میں کل کائنات ہے، کیونکہ دنیا کا ہر رنگ، ہر رشتہ، ہر شے بنیادی طور پر محبت سے وابستہ ہے۔ اس کائنات کو خلق کرنے والے نے اس کائنات کو اپنے محبوب کی محبت میں ہی تو خلق کیا ہے۔ کیسی لازوال اور لسانی محبت ہے اس عظمت والی ذات کی، جس نے اپنے محبوب کی محبت میں صدیاں اور زمانے خلق کیے، دو جہاں تشکیل دیے، لفظ کن فیکون کے ذریعے کل کائنات بنائی، اور پھر اس کائنات کے تمام تر اختیارات اپنے محبوب کو سونپ دیے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں محبت سینچ دی۔ دیکھا جائے تو کائنات کا ہر رشتہ، ہر رنگ اور ہر پہلو محبت کی ترجمانی کرتا نظر آئے گا۔ اللہ کی اپنی مخلوقات سے محبت، بندوں کی اپنے رب سے محبت، کائنات میں ہر رشتے کی قدر، چاہت، ہمدردی، احساس، جذبات، یہ سب اس فطرت محبت کا نچوڑ ہی تو ہے، جسے خلق کرنے والے نے ہمارے خمیر میں گون دیا، حتیٰ کہ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی حسین شے کی فطرت میں محبت رکھ دی گئی۔ یہ جذبہ انسان ہوا، رنگ، بو، پرند، چرند، حیوان سب میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کسی پالتو جانور سے بھی کچھ عرصہ قریب رہیں تو ہمیں اس سے دلی انس اور لگاؤ ہونے لگتا ہے، اور بدلے میں وہ جانور بھی ہم سے مانوس ہونے لگتا ہے۔ یہی فطرت محبت ہے۔ کوشش کیجئے کہ چھوٹی سی زندگی میں محبتیں بانٹیے، احساسات اور جذبات کی قدر کیجئے، دکھ اور درد کو بانٹ لیجئے۔ یقین کیجئے یہی انسان کی حقیقی بقا اور اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے، دیکھیے گا کہ آپ کو بھی کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔